Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is Getting Started with C. Getting Started with C is the chapter number 8 from C programming book by IT series. First of all, we discuss that what is program. A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. A computer program is usually written by a computer programmer in a programming language. A collection of computer programs, libraries and related data are referred to as software. ہاں جی، پروگرام کا دوسرا نام جو ہے وہ سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے. پروگرام یا سافٹ ویئر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جس میں ڈفرینٹ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ جو ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سافٹ ویئر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے، دوسرا سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے. اپلیکیشن اور سسٹم سافٹ ویئر دونوں ہی پروگرامنگ لینگویجز میں کریٹ ہوئے ہیں. ان میں سے جو کچھ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں وہ ہمارے پاس لو لیول لینگویجز میں بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر جو سسٹم سافٹ ویئر ہے ان کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ہائی لیول لینگویجز کی بجائے لو لیول لینگویجز کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ زیادہ تر کریٹ ہوتے ہیں وہ ہائی لیول لینگویجز میں ہی کریٹ ہوتے ہیں. اور جو پرسن پروگرام کو کریٹ کرتا ہے اس پرسن کا وہ ہم پروگرامر کہتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ اب پروگرامنگ کو لرن کریں گے یہاں پہ تو آہستہ آہستہ آپ بھی پروگرامر بنتے جائیں گے. جب آپ اس کی تھیوری کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کے کوڈ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، سو پھر آپ سب لوگ بھی پروگرامر بن جائیں گے. کمپیوٹر پروگرام جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کمپیوٹر کا پروگرام جب ہم اسے اسکرین پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. پروگرام کو سب سے پہلے ایک کوڈ کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جس طرح آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس میں ہم لوگ سم کر رہے ہیں دو ویریبلز کو. مین ہمارے پاس فنکشن ہے جس کے اندر ہم نے 3 ویریبل ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اے بی اور سم، اور اسکین ایف کے ذریعے ہم ان دونوں نمبرز میں یوزر سے ان پٹ لے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ان میں نمبر ایڈ کرے. پھر اے اور بی میں جو نمبر آپ نے انٹر کیا ہوا ہوگا وہ سم ہوگا یا ایڈیشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ پرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا کوڈ ہے جو کہ دو ویریبلز کے سم کو ڈسپلے کر رہا ہے. پروگرام جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے اور پھر وہ کنورٹ ہوتا ہے مشین لینگویج میں، کیونکہ کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ بائنری لینگویج ہے. اس لیے کمپیوٹر صرف 0 اور 1 لینگویج کو ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. جیسے آپ کو بائنری مشین کوڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 0 اور 1 کی فارم میں ہے، تو جو آپ نے کوڈ لکھا ہے جب وہ کنورٹ ہوگا، آپ کے سامنے جو کمپیوٹر پروگرام لکھا ہے یہ ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کنورٹ ہونے کے بعد جب مشین کوڈ بنا تو یہ آپ کو 0 اور 1 کی فارم میں نظر آ رہا ہے. پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے؟ واٹ از پروگرامنگ لینگویج؟ A programming language is a set of commands, instructions and other syntax used to create a software program. Many high-level languages are similar enough that programmer can easily understand source code written in multiple languages. جو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی جو پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں، یعنی ایزی ہوتی ہیں. آپ ان کو استعمال جب کرتے ہیں تو جو کوڈ ہوتا ہے ان کا وہ کوڈ سورس کوڈ کہلاتا ہے، یعنی جو ان کا سینٹیکس ہے یا ان کو لکھنے کا فارمیٹ ہے یا ان کو لکھنے کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم سورس کوڈ بولتے ہیں. اور ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہوتی ہیں، جیسے C++ ہے، جاوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہائی لیول لینگویجز میں ایزی لینگویجز مانی جاتی ہیں. اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے جس میں ہمارے پاس جو 8 ایزیسٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی لیول لینگویج ایزی ہوتی ہے،
تو آپ کے سامنے اس میں جو سب سے پہلے آپ کو ریڈ ببل میں نظر آ رہا ہے وہ سی لینگویج ہے، کیونکہ سی لینگویج سب سے پہلے اس لیے یہاں شو کی کہ یہ سٹارٹنگ ورژن تھا بی لینگویج سے پہلے. سی جو ہے وہ پھر کنورٹ ہوئی سی پلس پلس میں، پھر سی لینگویج مزید آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سی پلس پلس اپڈیٹ ہو کے ایڈوانس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کنورٹ ہوئی اور جاوا لینگویج بن گئی. اس کے بعد پھر جاوا سے پی ایچ پی، پھر یہ پائتھون، پھر سی، ہیش ٹیگ، HTML، جاوا اسکرپٹ، یہ سب ہمارے پاس ڈفرینٹ 8 ایزیسٹ پروگرامنگ لینگویجز کہلاتی ہیں. پروگرامنگ لینگویجز کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج. یہاں ٹری میں آپ کو مڈل لیول لینگویج بھی نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہائی لیول لینگویجز ہی ہیں، لیکن اس کو ہم نے اس سے تھوڑا سا اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایزی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فورٹران، پاسکل اینڈ کوبول. لو لیول لینگویجز کی ٹائپ صرف 2 ہیں، مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج، جبکہ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ نیکسٹ جنریشن لینگویجز بھی کہلاتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ابھی بہت زیادہ چینجنگز آتی جا رہی ہیں، اپڈیشنز ہوتی جا رہی ہیں، اور ڈے بائی ڈے آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز جو ہیں وہ مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 2 طرح کی پروگرامنگ لینگویجز ہیں، ایک مشین لینگویج ہے اور دوسری ہائی لیول لینگویج ہے. ہائی لیول لینگویج کو سمبولک لینگویج بھی بولتے ہیں. لو لیول لینگویج جو ہے یہ نیئر ٹو مشین لینگویج ہوتی ہے، کیونکہ یہ 0 اور 1 کی فارم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم لوگ مشین لینگویج بھی کہتے ہیں. جبکہ جو اسمبلی لینگویج جو ہے یہ نیمونکس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی لو لیول لینگویج ہی کہلاتی ہے. ہائی لیول لینگویج جو ہے یہ نیئر ٹو ہیومن لینگویج ہوتی ہے. زیادہ تر اس کے اندر جو کوڈ ہوتا ہے یا اس کا جو فارمیٹ ہے وہ انگلش ورڈز میں ہوتا ہے یا میتھمیٹیکل جو سمبلز ہیں ان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو میتھمیٹیکل آپریٹرز ہیں ان میں ہو سکتا ہے. ہائی لیول لینگویج کی جو ٹائپس ہیں ابھی میں نے آپ کو ڈائیگرام میں دکھائی تھی، یہاں پہ وہی ریٹن فارم میں بھی ہیں، سی، سی پلس پلس، جاوا، کوبول، PHP ایٹسٹرا. لو لیول لینگویجز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. لو لیول لینگویجز ہمارے پاس 2 طرح کی ہیں، ایک مشین لینگویج ہے اور دوسری اسمبلی لینگویج ہے. سب سے پہلے لو لیول لینگویج کی ڈیفینیشن کو چیک کر لیتے ہیں. A set of words, symbols and codes used to write a program is called a programming language. یہ تو تھی پروگرامنگ لینگویج کی ڈیفینیشن. ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز 2 طرح کی ہیں، ہائی لیول اور لو لیول. لو لیول لینگویج جو ہیں are near to computer hardware and far from human language. لو لیول لینگویج کا جس کا جو کوڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مشین میں ہوتا ہے، مشین لینگویج میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشین لینگویج سے کو زیادہ میچ کرتی ہے، اس لیے نیئر ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہیں گے. اگر آپ کو کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ لو لیول لینگویج میں لکھنا ہے تو آپ کو ڈیپ ہارڈ ویئر نالج ہونا چاہیے، یعنی آپ انٹرنل اسٹرکچر آف کمپیوٹر کو اچھی طرح سے جانتے ہوں. اگر آپ لو لیول لینگویج کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کا کون سا ورژن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنے سائز کا ہے، اس کی کتنی سپیڈ ہے، یہ ساری نالج آپ کو ہونی چاہیے. میموری کتنے سائز کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوں گی آپ لو لیول لینگویج سے بینیفٹ نہیں لے سکتے. لو لینگویج کے کوڈ کو ہم مشین کوڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مشین کوڈ کو ہم آبجیکٹ کوڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا سورس کوڈ کنورٹ ہوتا ہے تو وہ آبجیکٹ کوڈ بنتا ہے، جبکہ مشین کا لینگویجز میں جو کوڈ یوز ہوتا ہے وہ تو آلریڈی مشین کی اپنی لینگویج ہی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو مشین کوڈ یا آبجیکٹ کوڈ کا یہاں پہ نام دے رہے ہیں، جو کہ بائنری ڈیجٹس یا بٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کمپیوٹر کیونکہ ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہیومن لینگویج کو، سو وہ کنورٹ ہوتا ہے مشین لینگویج میں. مشین لینگویج کیا ہوتی ہے؟ کلیکشن آف بائنری ڈیجٹس اور بٹس ہوتی ہے دیٹ کمپیوٹر ریڈ اینڈ انٹرپریٹس، جس کو کمپیوٹر ریڈ بھی کر سکتا ہے اور اس کو انٹرپریٹ یعنی اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتا ہے. مشین لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو کمپیوٹر کے لیے وہ ایک ایسی لینگویج ہے جو اونلی انڈرسٹینڈیبل ہے کمپیوٹر کے لیے، کیونکہ یہ زیروز اور ونس کی فارم میں ہوتی ہے.
اب آپ کے سامنے مشین لینگویج کا ایک کوڈ لکھا ہوا ہے زیروز اور ون کی فارم میں. آپ کے پاس اس کا جو نیچے اس کا میننگ ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے, وہ میں نے لکھی ہے کہ یہ کوڈ تھا z=x + y سیمی کولن. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا, جب یہ کنورٹ ہوا ہے آبجیکٹ کوڈ میں, تو یہ کتنی زیادہ بٹس کی فارم میں چلا گیا. تو اب جو زیروز اور ونز ہیں وہ تو ہیومن انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے, لیکن مشین جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. اسمبلی لینگویج جو ہے یہ لو لیول لینگویج کی سیکنڈ ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس لو لیول لینگویج پروگرامنگ کے اندر مائکرو پروسیسر, مائکرو کمپیوٹر, ادر پروگرامیبل ڈیوائسز کے ساتھ جو ہے ورک کرتی ہے. اسمبلی لینگویج جو ہے یہ ون لیول ہائر ہے دین مشین لینگویج. اس کے اندر سمپل کوڈ استعمال ہوتے ہیں. ایچ اسٹیٹمنٹ ان این اسمبلی لینگویج corresponds directly to machine code understood by microprocessor. A software used to convert a assembly program into machine code is called a assembler. Assembler یہاں پہ لینگویج ٹرانسلیٹر ہے جو کہ مشین لینگویج کے کوڈ کو کنورٹ کرے گا, اسمبلی لینگویج کے کوڈ کو کنورٹ کرے گا مشین لینگویج میں. اسمبلی لینگویج جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ نیمونکس کو استعمال کرے گی. یہ شارٹیسٹ فارم ہے انسٹرکشنز کی, اور پروگرامر کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ ان کو اپنے جو پروگرام ہیں ان کو یوز کر سکے. آپ کے سامنے میں نے ڈفرینٹ نیمونکس کی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, جیسے یہ موو, EDX ہے, کوما, پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس بریکٹس میں ESP+8 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل قسم کے ہمارے پاس جو نیمونکس ہیں ان کی ٹائپس ہیں. اب انڈرسٹینڈیبل تو یہ بھی ایک ہیومن کے لیے نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو الفابیٹس ہیں یہ انگلش ورڈز ہیں. یہ کوما, پنچویشن, اس کے بعد جو ہمارے پاس پرنتھیسز آ جاتی ہیں, میتھمیٹیکل آپریٹرز ہیں, یہ سب ہمارے لیے فیملیئر ہیں. لو لیول لینگویجز میں جو اسمبلی لینگویج ہے وہ جو اس کی اپلیکیشن کہاں ہوتی ہے, یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے, تو اس کا آنسر ہے کہ جو ڈیوائس ڈرائیور ہوتے ہیں یا یوٹیلٹی پروگرامز ہیں وہ اسمبلی لینگویج میں کریٹ ہوتے ہیں. پاکستان موٹر وے کا جو آپ کو ٹول پلازا پہ سسٹم نظر آتا ہے وہ بھی اسمبلی لینگویج میں ہی کریٹ ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک کوڈ ایگزامپل ہے, ایک طرف آپ کو اسمبلی لینگویج کا کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف آپ کو مشین لینگویج کا کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہے کہ جو اسمبلی لینگویج کا کوڈ ہے وہ ہیومن ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو مشین ہے وہ صرف مشین لینگویج کا کوڈ جو ہے وہ صرف زیروز اور ونز کی فارم میں ہے. اب ان دونوں کا ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں. مشین کوڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں, کیونکہ وہ تو ہے ہی مشین لینگویج, جبکہ جو اسمبلی لینگویج ہے اس کا جو کوڈ ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کس کی مدد سے کنورٹ ہوتا ہے, اسمبلر کی مدد سے کنورٹ ہوتا ہے. لو لیول پروگرامنگ لینگویج in which there is a strong correspondence between the program statement and the architecture machine code instruction. ہاں جی, مشین کوڈ جو ہے یہ کنسسٹ آف بائنری لینگویج ہوتا ہے, جبکہ جو اسمبلی لینگویج کا کوڈ ہوتا ہے یا سنٹیکس ہوتا ہے وہ انگلش لینگویج میں ہوتا ہے. جو مشین لینگویج ہے یہ صرف اور صرف CPU جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, جبکہ اسمبلی لینگویج کے کوڈ کو پروگرامر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. جو مشین لینگویج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پلیٹ فارم آف دا آپریٹنگ سسٹم, جبکہ جو اسمبلی لینگویج ہے یہ اسٹینڈرڈ انسٹرکشنز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. جو ہمارے پاس مشین کوڈ ہے یہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے CPU میں کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ ڈیفائن یا پرفارم کرنے کے لیے, جبکہ جو اسمبلی لینگویج ہے یہ ایپلیکیشن یوزڈ بائی ایپلیکیشن سچ اے ریئل ٹائم سسٹم اینڈ مائکرو کنٹرولر بیسڈ امبیڈڈ سسٹم, ان تمام کے لیے جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ان کے ساتھ یہ کام کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج کیا ہے. ہائی لیول لینگویج کو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسی لینگویج ہے جو کہ کلوزر ٹو ہیومن لینگویج ہے. ٹھیک ہے,
اور مشین لینگویج کی نسبت اگر اس کو ہم مشین سے کمپیئر کریں لو لیول لینگویج سے تو یہ ایزیئر ہوتی ہے. سی، فورٹران، پاسکل یہ سب جو ہیں وہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. اس میں جو فورٹران ہے وہ سائنٹیفک یا انجینئرنگ اپلیکیشنز میں استعمال ہوتی ہے. کوبول جو ہے وہ ملٹیپل ہمارے پاس لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو بزنس سافٹ ویئر ہیں ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو پاسکل ہے اس کو ہم اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج بھی بولتے ہیں. جبکہ جو سی لینگویج ہے وہ 1970 میں ڈیولپ ہوئی تھی اور یہ بی لینگویج کا اپڈیٹڈ ورژن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سی لینگویج ہے یہ 1970 کا ٹائم پیریڈ تھا جس میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اب ہم اس کے ہائی لیول لینگویج کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایزی ٹو لرن. اس کو لرن کرنا بہت آسان ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایزی لینگویج ہے اور ہیومن لینگویج سے کلوزر ہوتی ہے اس لیے اس کو لرن کرنا اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس میں جو ایرر ڈیٹیکشن ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے. اس کو سی لینگویج کے لیے ہائی لیول لینگویجز زیادہ تر جو لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کرتی ہیں وہ کمپائلر یا انٹرپریٹر ہوتے ہیں. تو وہ کمپائلر یا انٹرپریٹر ایررز کو فائنڈ کر کے ڈسپلے کر دیتے ہیں اور ان کو ہم کیونکہ وہ ہیومن لینگویج ہوتی ہے اس لیے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. ان کے جو کوڈ ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز سینٹیکس کہلاتے ہیں جو کہ ANSI کی ANSI سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان کے اندر جو سی لینگویج ہے یا ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں ان میں ڈفرینٹ کی ورڈز یا بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ لینتھی پروگرامنگ نہیں کرنی پڑتی. ہم سمپلی ان کو اپنے پروگرام میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں جو بھی ریکوائرڈ آؤٹ پٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. ڈیپ ہارڈ ویئر نالج جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم مشین لینگویج میں یا اسمبلی لینگویج میں کوئی بھی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سا پروسیسر ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میموری کون سی ہے کتنے سائز کی ہے. لیکن یہاں پہ ہائی لیول لینگویج میں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں ہارڈ ویئر کی ڈیٹیلز کے بارے میں پتہ ہو. مشین انڈیپینڈنس یہ والا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوسچن میں بہت زیادہ یہ والا پوائنٹ پوچھا جاتا ہے تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ مشین انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے کہ جو بھی پروگرام ہائی لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پروگرام جو ہے سی لینگویج کا ایگزیکیوٹ کیا تھا انٹل پروسیسر کے اندر یا انٹر پروسیسر کے اندر آپ نے اس کو کریٹ کیا تھا تو آپ اسے جو موٹرولا پروسیسر ہے اس کے اوپر بھی اس کو رن کر سکتی ہیں یا ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہیں. مور پروگرامرز کیونکہ ہائی لیول لینگویج جو ہے یہ ایزی ہوتی ہے اس کو لرن کرنا جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے. اسی وجہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر جب وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر آف پروگرامرز جو ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں. اس کے جو پروگرامز ہیں وہ شارٹر پروگرامز ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا بلٹ ان فنکشنز موجود ہوتے ہیں کی ورڈز موجود ہوتے ہیں. جب ہم انہیں اپنے پروگرام میں یوز کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے اور ہمیں جو ریکوائرڈ ہے آؤٹ پٹ وہ بھی کچھ لائنز کا کوڈ لکھنے سے مل جاتی ہے. اب اس کے ڈفرینس کو دیکھ لیتے ہیں. ہائی لیول لینگویج جو ہے یہ ایزی ٹو لرن ہے جبکہ لو لیول لینگویج جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ٹو لرن ہے. ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ نیئر ٹو ہیومن ہے جبکہ لو لیول لینگویج جو ہے وہ فار فرام ہیومن لینگویج ہے. ہائی لیول لینگویج کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ لو لیول لینگویج مشین لینگویج کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اسمبلی لینگویج کے لیے ہمیں اسمبلر کی ضرورت ہوتی ہے. ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج جو ہے یہ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے یہ سلو ہوتی ہے. سلو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے. اس کا جو پروگرامنگ کوڈ یا سورس کوڈ ہوتا ہے وہ لینگویج ٹرانسلیٹر کی ہیلپ سے کنورٹ ہوتا ہے مشین کوڈ میں یا آبجیکٹ کوڈ میں. تو ظاہر ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جبکہ جو
لو لیول لینگویج کا پروگرام ہے وہ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے. ہاں جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ٹاپک جس پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پروگرام کیا ہوتا ہے، پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ لینگویجز کی کتنی ٹائپس ہیں، اور ان ٹائپس کو پھر ہم نے فردر ڈسکس کیا کہ لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے، اس کی 2 ٹائپس مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج. پھر ہائی لیول لینگویجز کیا ہیں اور ہائی لیول لینگویجز کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کی. اور اس کے بعد ہم نے کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویجز کو ڈسکس کیا. ہائی لیول لینگویج کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ لانگ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سو آئی ہوپ سو آپ اس کو اچھے سے تیار کر لیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.